الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللہ تعالی نے قوم سمود کا تذکرہ فرمایا اور اللہ نے یہ اس وقت کا تذکرہ فرمایا جب انسان دنیا میں اپنی رہائش کے لیے مکانات کو بنانا اور مختلف ضروریات کے لیے عمارتوں کو الگ الگ بنانا سیکھ چکا تھا، اور اللہ تعالی نے بتایا کہ یہ جو فضول حرکتیں ہیں ان کو چھوڑ دیں، اور سب سے زیادہ فضول حرکت ان کی یہ تھی کہ قوم کا سرمایہ اور پیسہ بے ضرورت تعمیرات میں لگ رہا تھا، پہاڑوں کو تراشتے تھے اور بڑے بڑے محلات تعمیر کرتے تھے، اور ان کے نبی حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اس بات سے منع کیا۔ اور ہوتا یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہمیشہ نصیحت کی بات کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے کبر اور اپنے عجب اور اپنی ذہانت اور اپنے علم اور دولت اور عہدے پہ نازاں ہوتے ہیں، یہ سب اسباب نبی کی نصیحت کو قبول کرنے سے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اس لیے نصیحت کی بات کبھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ جو ناصر ہے، نصیحت کرنے والا، اس پر طنز اور تنقید کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی نظر میں اس شخصیت کا وزن کم کیا جائے، اور جب اس شخصیت کا وزن کم ہو جائے تو اس کی کہی ہوئی بات کا وزن لامحالہ کم ہو جائے گا۔ حضرت صالح علیہ السلام سے وہ عیب لگانا شروع کیے جو در حقیقت عیب نہیں تھے۔ مثلا یہ کہا کہ تم پر یہ غریب لوگ کیوں ایمان لے آئے، امیر لوگوں نے تمہیں قبول کیوں نہیں کیا۔ مثلا مذاق اڑایا اور کہا کہ اچھا اب تم ہمیں ہمارے خداؤں کی عبادت سے بھی روکو گے۔ پھر ان کے ماننے والوں کے پاس چلے گئے اور کہا کہ اتعلمون ان صالحا مرسل من رب، کیا تم اس بات کو مانتے ہو کہ صالح علیہ السلام کو واقعی خدا نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل ہم مانتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے آیا ہے، اور اللہ نے پورا موقع دیا اس قوم کو، اور نبی علیہ السلام کو کہا کہ جو یہ مانگتے ہیں ہم دے دیں گے، اور نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پہاڑ سے اونٹنی پیدا ہو گئی، سجن ناقہ، ابھی تک یہ جگہ اسی نام سے ہے، یعنی وہ سوراخ، وہ جگہ جہاں سے اونٹنی برآمد ہوئی۔ لوگ کھڑے تھے ہزاروں کی تعداد میں، اور انہوں نے دیکھا پہاڑ چرا اور ایک اونٹنی باہر نکل آئی، تو حیران ہوئے اسے دیکھ کے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہے وہ چیز جس کی یہ طلب کر رہے تھے اور ہم نے انہیں دے دی۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ پتھر سے انسان حیوان
کوئی زندگی پیدا کرے، اور اس کے لیے یہ بھی مشکل نہیں ہے کہ انسان اور حیوان کو پتھروں میں گلا دے اور ان کو ختم کر دے۔ اللہ کے ہاں کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ امکان کے دائرے میں جتنی چیزیں انسان سوچتا ہے اس کا تعلق اللہ تعالی کی قدرت سے بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ سوال فلسفے کا ہے۔ لیکن ہوا یہ، اور وہ حیران ہوئے کہ پتھر اور پہاڑ سے اونٹنی آ گئی۔ یہ وہی چیز تھی جسے وہ مانگ رہے تھے کہ کوئی معجزہ لا کے دکھاؤ، ایسی چیز دکھاؤ جو شہادت اور دلیل بنے کہ تم اللہ کی طرف سے۔ ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ معجزے اور کرامات نہیں دکھاتا، اللہ تعالیٰ انسانوں کو سمجھاتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام آتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور وہ لوگوں میں اسی طرح گھل مل کے رہتے ہیں جیسے عام دنیا اور عام انسان زندگی بسر کرتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ لوگ آتے تھے اور آ کے پوچھتے تھے کہ من فیکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ کوئی غور کرتا تھا تو چہرہ مبارک کو دیکھ کر احساس ہوتا تھا کہ یہ آدمی کچھ الگ ہے، پہچان لیتا تھا۔ وگرنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہتے تھے اتنا گھل مل کے کہ آنے والے کو پوچھنا پڑتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ یہ سادگی اور لوگوں کی سطح پہ اپنے آپ کو رکھنا یہ اللہ کی بندگی ہے، عاجزی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ظرف اتنا وسیع ہو کہ کسی کو یہ احساس نہ دلایا جائے کہ میں تم سے کسی بڑے درجے کا آدمی۔ غلط بات ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ وہ فوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے سے ایک بڑا علم والا دنیا میں ہم نے رکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا اور وہ زبردست تقریر تھی ان کی، اور کسی نے کہا حضرت کیا آپ سے بھی بڑا دنیا میں کوئی عالم ہے؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے نفی فرما دی، اور پھر ہوا جو کچھ کے ہوا۔ اللہ تعالی نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا۔ اس کا ذکر آئے گا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پر بات کریں۔ یہاں بھی یہی ہوا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام اس سے کہا نہیں، عقل کی باتیں نہیں ماننی۔ خدا ہمیشہ انسانوں کو بالکل سمپل وہ بات بتاتا ہے جو ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، اور جب سمجھ میں نہیں آتی اور نبی کی مخالفت، اللہ کے ساتھ شرک، دنیا کے نظام کو برباد کرنا اور اللہ کی ماننے کی بجائے اپنے قانون کو منوانا، لوگوں سے اپنی شخصیت کو منوانا، ایسے 10-20 آدمی ہزاروں کو خراب کریں، اللہ پھر کہتا ہے اچھا ہم ابھی بھی انہیں جہنم میں نہیں ڈالنا چاہتے، انہیں ایک ایسی چیز دکھا دیتے ہیں جس کو دیکھ کر یہ کوئی تعویل اور توجیہ نہ کر سکیں اور یہ مان جائیں کہ یہ شخص جو کہتا ہے واقعی اس کے ساتھ کوئی غیبی طاقت ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر جو خدا کا عذاب آیا ہے تو وہ تقریباً 400 میل لمبا علاقہ ہے اور 100 میل گہرائی میں علاقہ ہے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں وہاں اتنے بڑے بڑے شہر آباد تھے کہ لاکھوں سے کم ان کی تعداد نہیں تھی، کم از کم بھی 5 لاکھ کے قریب افراد ہوں گے جن کی زندگی اور موت کا مسئلہ تھا۔ اللہ نے کہا انہیں جہنم سے بچاؤ، ہم انہیں ایک ایسی چیز دکھا دیتے ہیں جن کی وجہ سے یہ مانے۔ اس اونٹنی کو دیکھا اور انہوں نے کہا صالح کا عذاب تو آئے یا نہ آئے، اس اونٹنی کی تو خبر ہم لے لینا پہلے، اور انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ نہ کرو، اگر تم اس کو مارو گے تو اس کے بعد پھر دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی۔ جو آدمی بھی یہ سمجھتا ہے کہ خدا کے قانون سے بغاوت کے بعد وہ امن اور چین کی زندگی گزار سکے گا، یہ خوش فہمی سے نکل آنا چاہیے۔
اللہ کے جب قوانین توڑنے کی کوششیں ہوتی ہیں تو صرف ایک آدمی ایک قانون کو نہیں توڑ رہا ہوتا، وہ پورے معاشرے کو ڈسٹرب کرتا ہے۔ دولت کی تقسیم اللہ کا قانون ہے، اللہ نے بتایا ہے کس کا کیا حق بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں بہنوں کا حصہ جائیداد میں رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح دولت کی تقسیم کی ہے کہ کتنا حق اس میں امیر کا ہے جو سارے ملک کا صدر ہے، اللہ نے حق رکھا ہے جو اس کے وزراء ہیں، اللہ نے عام مخلوق کا بھی حق رکھا ہے، اور جو اس چیز کو ختم کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ دولت میرے قاعدے کے مطابق تقسیم ہو، اسے اس خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے کہ خدا کی زمین میں بغاوت کر کے پھر وہ سلامت بھی رہے۔ انہوں نے یہ کیا حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے، اور زمین میں بغاوت کر دی۔ انہوں نے کہا خبردار اس اونٹنی کو نہ چھیڑنا، کہ اللہ کا خاص نشان خدا نے تمہیں دیا ہے، اب بھی مان جاؤ۔ انہوں نے کہا تیرا جو عذاب ہے وہ تو آئے سو آئے، پتہ نہیں آئے گا بھی کہ نہیں آئے گا، ہم پہلے اس اونٹنی کی خبر لیں۔ اور پوری قوم میں 9 آدمی تھے، اللہ نے فرمایا وہ مل بیٹھے اور انہوں نے کہا لَنُبَيِّتَنَّهُ أَهْلَهُ، رات ہی کو مار دو صالح علیہ السلام کو اور اس کے جو ماننے والے ہیں سب کو، ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ، اور پھر جو بھی ان کے خون کا دعویٰ لے کے اٹھے گا اسے کہہ دینا کہ ہم اس رات کو تھے ہی نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں کون مار گیا اور کیا ہوا، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچ کہتے ہیں، قسم کھاتے ہیں سچی، ہمیں پتہ ہی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا مَكْرًا، اور انہوں نے اپنے ذہن میں یہ تدبیر سوچ لی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے بھی سوچ لیا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور لوگوں اللہ جب داؤ لگانے پر آ جائے تو سب سے بہتر داؤ وہی لگاتا ہے۔ اللہ نے کہا مجھ سے بہتر تدبیر پھر کوئی نہیں چل سکتا۔ دنیا میں ہزاروں اور کروڑوں آدمیوں کی تدبیریں اللہ کی تقدیر کے سامنے دم توڑ دیتی ہیں، اور انسانوں کی تدبیریں اسی وقت کامیاب ہوتی ہیں جب تدبیر کی پشت پر خود خدا کی تقدیر، اس کی معاونت، اس کی مدد کے لیے بیٹھی ہوئی ہوتی۔ انہوں نے یہی کیا، قتل کرنے کے لیے منصوبہ بنا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کر دی۔ اللہ نے کہا آپ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ جنہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا ہے، تمتعوا فی دارکم 3 ایام، بس اب 3 دن میں جو کچھ کرنا ہے تم نے کر لو، اپنے گھروں میں رہو، مزے اڑاؤ جو کچھ کرنے ہیں، اور بعد 3 دن کے بعد یہ جو عذاب آئے گا غیر مکذوب، اب یہ جھوٹ نہیں ہوگا، اب یہ کھیل اور تماشے ختم ہو گئے۔ اتنی سرکش قوم تھی یہ قوم سمود اور قوم عاد، جب انہوں نے سنا تو انہوں نے چمڑا اکٹھا کرنا شروع کیا، اور چمڑے پہ وہ دوائیاں لگانا شروع کی جس سے میت مدت تک محفوظ رہتی ہے، اور اس کے جسم کا گوشت کو کوئی کھا نہیں سکتا کیڑا۔ چمڑے رنگے گئے 3 دن کے اندر اندر، کہ واقعی اگر عذاب آ ہی گیا تو پھر آخر تدفین بھی تو ہوگی نا، تو دفن کرتے ہوئے اس چمڑے کے کفن میں دفن کرنا تاکہ کیڑے نہ لگیں قبروں کو۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا پروردگار کس خیال میں اور کس طرح اس نے عذاب بھیجنا ہے، اور نتیجہ اس کے نکلا کہ 3 دن تک اب ان کے چہروں کے رنگ بدلنا شروع ہوئے۔ یہ آج بھی جگہ موجود ہے، حج الناقہ ہی اس کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے گزرے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت صالح علیہ السلام کی اس جگہ پر ٹھہرے، یہ تبوک آپ تشریف لے جا رہے تھے، مدینہ منورہ سے تبوک 700 کلومیٹر ہے، اور اب تک یہ ساری جگہ موجود ہیں، ان کے پہاڑ موجود ہیں، ان کے محلات موجود ہیں، 900 کمروں کے محل موجود ہیں۔ یہ تھا آرٹ، یہ تھا فن۔ یہ جتنے لوگ فن کے نام پہ خدا سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ جانتے نہیں کہ اللہ کے یہاں انجام کیا ہو جاتا ہے، اور خدا جب پکڑنے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت کسی کو نہیں بچا سکتی۔
یہ فن کا سارا 900 کمرے بن رہے ہیں، فضول میں انسانی صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں، پر اللہ کے ساتھ تعلق غفلت کا قائم ہو رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان کے گلی کوچوں میں پھیل گئے کہ صالح علیہ السلام کی قوم یہاں بستی تھی، یہ عذاب آیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بلایا اور فرمایا خبردار، جب بھی کسی ایسی جگہ سے گزرو جہاں خدا کا عذاب آیا ہوا ہو، الا ان تکونوا باکین، روتے ہوئے گزر جاؤ یہاں سے، یاد کرو آخرت کو اور ان قوموں کے عذاب کو۔ اور ایک کنویں کی طرف اشارہ فرمایا، اب بھی وہ کنواں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ وہ کنواں ہے جہاں صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیتی تھی، اس سے پانی لے لو۔ اور باقی جو کنویں تھے آپ نے منع فرما دیا کہ کسی کنویں سے پانی نہ پینا، اور جو آٹا گند گیا تھا حتیٰ کہ وہ بھی سفارش کیا، اور آپ نے فرمایا اس آٹے سے روٹی بھی نہ پکانا۔ یہ سب وہ کنویں ہیں جہاں خدا کا عذاب آیا تھا۔ اللہ کے نبی صالح علیہ السلام کا کنواں، بس اس سے اپنی ضروریات پوری کرو، اور جلدی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ضروریات سے فارغ ہو کے اس بستی سے جلدی سے نکل گئے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ آپ کا سر مبارک نیچے تھا اور رو رہے تھے، اس کو یاد کر کے کہ اس قوم پہ خدا کا عذاب کیسے آیا تھا۔ اللہ کی معرفت جتنی بڑھ جاتی ہے، احتیاط کے تقاضے بھی اتنے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ معرفت خداوندی جب نصیب ہو جاتی ہے تو آہستہ آہستہ حقائق کھلنا شروع ہوتے ہیں، اور اس سے زیادہ عارف باللہ دنیا میں کوئی نہیں ہے جس پہ خود اپنی حقیقت کھل جائے کہ میں کیا۔ بس جب اپنی حقیقت کھل جائے کہ میں کیا ہوں، پھر کائنات میں جو مرضی ہوتا رہے، سورج مغرب سے نکلے اور مشرق میں جا کے ڈوب جائے، اس عارف باللہ پہ فرق نہیں پڑتا، وہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ جب اسے احساس صبح شام رہتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، میں اپنے رب کا مجرم ہوں، میں معصیت میں مبتلا ہوں، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو، ہمت نہیں ہوتی کہ سر اٹھا کر چلے اور فخر کے لیے چیزیں پیش کرے، وہ جانتا ہے کہ میں کیا ہوں۔ دنیا کوئی لقب دے، وہ چیز اسے اپنی معرفت سے نکلنے نہیں دیتی، جسے پتہ چل جاتا ہے میں کیا ہوں۔ اللہ کا عذاب اس سے بچاتی ہے خدا کی حمد، خدا کی تعریف، اللہ کی تعریف کرے، اللہ کی حمد کرے، معرفت بڑھ جاتی ہے تو حقیقی حمد پیدا ہوتی ہے، اور انسان کا دل کہتا ہے کہ واقعی میرا مالک ایسا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹا سا جملہ ارشاد فرماتے تھے جب صبح اٹھا کرو تو یہ کہا کرو کہ اصبحت اثنی علیک حمدن۔ چار ہی تو لفظ ہے، اصبحت اللہ میں نے صبح کی، اثنی علیک حمدن، اور اللہ میں اس حال میں صبح کر رہا ہوں کہ مسلسل تیری تعریف کیے جا رہا ہوں، اے رب مسلسل تیری تعریف کرتا ہوں۔ اور تعریف کیا ہے؟ واشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے علاوہ اس کائنات میں کوئی مالک نہیں۔ فرمایا صبح تو 3 مرتبہ یہ پڑھا کرو اور کہا کرو کہ اصبحت اثنی علیک حمدن واشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں شہادت دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ فرمایا جب شام ہو جائے 3 مرتبہ یہ پڑھا کرو اور کہا کرو کہ امسیت، اب شام ہو گئی، اللہ میں نے شام کر لی، کیا ہے اس کے بعد اثنی علیک حمدن، اللہ میں آپ کی تعریف بیان کرتا ہوں۔ رکوع میں پڑھے، سجدے میں پڑھے، سلام پھیرنے سے پہلے جو دعائیں مانگتا ہے اس میں پڑھے، اپنے رب کی ہم بیان کرے کہ اصبحت اثنی علیک حمدن، اے رب میں نے تیری تعریف بیان کر رہا ہوں، اے رب مسلسل تیری پاکیزگی بیان کر رہا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور میں گواہی دیتا ہوں اے رب تیرے علاوہ کوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سکھاتے تھے، یہ اس منبر کا حق ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، منبر پر بیٹھے، اور ان کا لوگوں التحیات للہ، ایسے پڑھو ایسے پڑھو ایسے پڑھو۔ لوگوں نے کہا حضرت ہم ایسے پڑھتے ہیں۔ فرمایا بس تمہیں بتانا تھا کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کیا پڑھتے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد
دنیا میں سب سے زیادہ عقل کا کام یہ ہے کہ تم انسانوں سے محبت کرنا سیکھو۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت عبرانی میں آتی ہے، فرمایا ایمان لانے کے بعد دنیا میں سب سے اچھی عقل وہ ہے جو انسانوں سے محبت کرے۔ انسانوں سے جب محبت پیدا ہوگی تو ان کی آخرت کا بھی سوچے گا، دنیا کا بھی سوچے گا۔ یہ نہیں ہے کہ قتل کرو، مارو، لڑو، اس کا یہ عقیدہ، اس کا یہ عقیدہ، اس کا یہ کہنا، اس کا یہ کہنا، منع کر دیا۔ مستدرک حاکم میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جب اپنے کسی مسلمان بھائی کے پاس جاؤ تو جو چیز وہ تمہیں کھلا دے بس خاموشی سے کھا لینا۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمان کے ساتھ اس میں ظن ہونا چاہیے کہ یہ حرام نہیں کھلا رہا مجھے، فرمایا جو چیز پینے کو رکھ دے پی لینا اور اس سے دریافت نہ کرنا۔ منع کیا اس بات۔ لوگ ہوتے ہیں نا بہت دقت میں پڑ جاتے ہیں، اب میں حلق المتعنتون، یہ جو بہت کثرت سے سوال کر کے دین کو تنگ کرتے ہیں، برباد ہو گئے یہ لوگوں کے آمدن کے ذرائع کی تفتیش کرنا کہ دعوت کی ہے پتہ نہیں حلال ہوگا کہ حرام ہوگا، چلی کرتا کیا اچھی جی جائیں کہ نہ جائیں، ذرا سا کھا لیں یہ کر لیں۔ ارے اتنا تو خیال ہونا چاہیے کہ ممکن ہے اس کے ذرائع آمدنی اور ہوں، آپ کو جو حرام نظر آتا ہے وہ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ عقل کی بات یہ ہے کہ تحبب الی الناس، لوگوں سے محبت کی بات، سکون کی، امن کی، چین کی۔ اسی لیے فرمایا کہ دیکھو صبح اٹھو تو یہ دعا مانگا کرو، اصبحت اثنی علیک حمدن، اے اللہ تو وہ اس حال میں ہوئی ہے، آپ کی تعریف بیان کر رہا ہوں، تعریف یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ آپ کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب شام ہو جائے، جب صبح ہو جائے تو یہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ آگی نا پھر بات ولہ الحمد، اللہ کے لیے تعریف ہے۔ اور آپ نے فرمایا مغرب کی نماز جب پڑھ لو تو 10 مرتبہ یہ کہا کرو کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ تیسرا کلمہ آپ نے فرمایا مغرب کے بعد اسے 10 مرتبہ پڑھ لینا تو اللہ تمہارے 10 ایسے گناہ معاف کر دے گا جن میں سے ایک گناہ بھی تمہیں برباد کرنے کو کافی تھا۔ فرمایا مغرب کے بعد 10 مرتبہ پڑھا کرو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ جو آپ سجدہ کرتے ہیں جمعے میں اس میں پڑھیے، یہ جو رکوع کرتے ہیں اس میں پڑھیے۔ فرمایا ایک گناہ جو تمہیں برباد کر دینے کو کافی تھا، اللہ ایسے 10 گناہ تمہارے معاف کر دے گا مغرب کے بعد پڑھا۔ اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ سے مانگنا، یہ عذاب سے بچاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں پہ غور نہیں کرتے؟ آپ نے فرمایا اللہ سے دعا مانگا کرو اور کہو اللہم عافنی فی بدنی، یہ ہے رکوع اور سجدے میں مانگنے کی دعائیں۔ کہتے ہیں رکوع اور سجدہ طویل ہو جاتا ہے، اسی لیے کہ اللہ سے مانگنا ہی تو ہے۔ ارے شہنشاہ کے حضور کھڑے ہیں، وہ براہ راست سن رہا ہے، وہ ایک ایک کو سن اور دیکھ رہا ہے، اس سے نہیں مانگے تو جائیں گا۔ فرمایا یہ مانگو، یہ کہا کرو اللہم عافنی فی بدنی، اللہ میرے سارے جسم کو سلامت رکھ۔ پھر اللہم عافنی فی سمعی، دوسری جملہ یہ کہو کہ اللہ میرے کانوں اور سماعت کو محفوظ فرما۔ اللہم عافنی فی بصری، اللہ میری نگاہ کو صحیح رکھ اور سلامت رکھ۔ لا الہ الا انت، اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ فرمایا پھر یہ کہا کرو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ قبر کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر یہ کہو کہ اشہد ان لا الہ الا انت، اللہ آپ کے علاوہ ان چیزوں کا کوئی مالک نہیں۔ یہ جملے، یہ دعائیں اسی لیے سکھائیں کہ آدمی جب غور کر کے پڑھتا ہے تو اپنی عاجزی کا احساس ہوتا ہے کہ مالک اگر آنکھیں لینے پہ آ جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے، سماعت کو معطل کر دے تو کون اس سے ٹکر لے سکتا ہے، جس میں عافیت دیتا ہے اور کیڑے پڑ جائیں تو کون پھر اس سے پوچھ سکتا ہے۔ اس لیے فرمایا یہ دعائیں مانگا کرو۔
انبیاء علیہ السلام لوگوں میں امن محبت انہیں جہنم سے بچانے اور معاشرے کو صحیح نہج پر زندگی گزارنے کی تعلیم دیا کرتے ہیں، قتل اور غارت گری کی تعلیم کے لیے نہیں محفوظ کیے جاتے۔ قوم ثمود ہوا وہی جو کچھ کے ہوا، اس کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ بات کریں۔